بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت ہفتم میٹرک کی آج اردو کی کلاس میں ہم سبق نظم و ضبط کے بارے میں پڑھیں گے۔ بچوں، نظم و ضبط ہماری معاشرتی زندگی کا ایک اہم جزو ہے۔ اس سبق میں آپ کو انتہائی دلچسپ پیرائے میں ایک دعوت کا حال بیان کرتے ہوئے نظم و ضبط سے آگاہی دی گئی ہے کہ کس طریقے سے کھانا بھی وافر تھا اور لوگ بھی مناسب مقدار میں تھے، لیکن چونکہ لوگوں میں صبر اور نظم و ضبط کی کمی تھی، اس وجہ سے کئی لوگوں نے کھانا بے تحاشا ضائع کیا اور کافی لوگ بھوکے رہ گئے۔ اس بد نظمی کی اصل وجہ کیا تھی؟ لوگوں میں صبر کا فقدان ہونا اور ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی دوڑ میں شامل ہونا۔ کھانا بھی ضائع ہوا، لوگ بھی بھوکے رہے، لیکن ایسا کیوں ہوا؟ ایسا اس لیے ہوا کہ لوگوں میں نظم و ضبط کی کمی تھی۔ ہر کوئی یہ چاہ رہا تھا کہ میں پہلے آگے بڑھ کر پلیٹیں، چمچے اور کھانے پر قبضہ کر لوں۔ دوسرے کا خیال کرتے تو کبھی بھی ایسا نہ ہوتا اور سب کو برابر سے بہترین انداز میں کھانا مل جاتا۔ ایسا کیوں ہوا؟ کھانا بھی افراد کی تعداد سے زیادہ تھا، پھر بھی افراد بھوکے رہے اور سینکڑوں افراد نے کھانا ضائع بھی کیا۔ اس کی وجہ تھی بے صبری اور نظم و ضبط کی کمی۔ ہماری آج کی زندگی میں اگر ہم دیکھیں، افراتفری کا دورہ ہے۔ ہر کوئی ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی سبقت میں لگا ہوا ہے۔ ہر کوئی یہ چاہ رہا ہے کہ پہلے میرا کام ہو جائے۔ ہم کسی دفتر میں جائیں، ہمیں بس میں سفر کرنا ہو، ہمیں ٹکٹ خریدنا ہو، ہمیں ٹرین میں سفر کرنا ہو، کہیں پر بھی ہم چلے جائیں، ہم قطار میں لگ کر اپنا کام کرنا، بل وغیرہ جمع کرانا، ٹکٹ لینا، یہ سب ہم کسر شان سمجھتے ہیں۔ ہم اس چیز کو اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے ہمارا کام ہو جائے، باقی سب کا کام جائے ایک طرف۔ یہ جو سوچ ہے، یہ ہماری انتہائی بیمار سوچ ہے، جو کہ آہستہ آہستہ ہمارے معاشرے کو کھوکھلا کر دیتی، کیونکہ کسی بھی معاشرے کی جو بنیاد ہے وہ نظم و ضبط اور تنظیم پر قائم ہوتی ہے۔ اگر آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کا پیدا کیا ہوا نظام کائنات بھی اپنے اندر ایک خاص ترتیب اور توازن رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر سورج ہر صبح وقت مقرر پر طلوع ہوتا ہے، وقت مقرر پر ہی غروب ہو جاتا ہے۔ چاند کے گھٹنے بڑھنے، دن کے نکلنے، رات کے آنے، اسی طرح موسم کے تغیر و تبدل میں بھی ہمیں نظم و ضبط ہی نظر آتا ہے۔ جو لوگ نظم و ضبط کی پابندی کرتے ہیں، ان کے ہر کام میں ایک سلیقہ اور ترتیب نظر آتی ہے۔ اس کے برعکس جو لوگ نظم و ضبط سے عاری زندگی گزارتے ہیں، ان کی زندگی میں کسی قاعدے قانون کی پابندی نظر نہیں آتی۔ ایسے لوگوں کی زندگی بے سلیقہ اور بے ترتیب ہی گزرتی ہے۔ اگر آپ جانوروں اور حشرات الارض اور پرندوں کا مطالعہ کریں تو آپ کو انتہائی حیرت ہوگی کہ ان حشرات الارض پرندوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی فطرت میں نظم و ضبط رکھا ہے۔ وہ بھی اپنی زندگی نظم و ضبط کے اصولوں پر ہی گزارتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ شہد کی مکھی کی زندگی کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا اس ننھی سی مخلوق کی زندگی کس قدر منظم اور ڈسپلن سے بھرپور ہے۔ جو کمزور مکھیاں ہوتی ہیں، بیمار مکھیاں، ان کو چھتے کے عین بیچ میں رکھا جاتا ہے تاکہ کوئی بیرونی طاقت ان پہ حملہ کر کے کمزور نہ کر دے۔ چست اور توانا مکھیاں فوج کے فرائض انجام دینے کے لیے چھتے کے چاروں طرف رہتی ہیں۔ اسی طرح چونٹی جو انتہائی ننھی اور کمزور مخلوق ہے، لیکن وہ بھی آپ کو قطار کی خلاف ورزی کرتی ہرگز نظر نہیں آئے گی۔ اس کے راستے میں چاہے پہاڑ بھی کھڑا ہوگا، لیکن وہ جائے گی قطار میں۔ اسی طرح زمین پر چلنے والے اکثر جاندار اپنے اپنے انداز میں حسن ترتیب اور توازن رکھتے ہیں۔ اسلام بھی ہمیں نظم و ضبط کا درس دیتا ہے۔ ایک ساتھ مقررہ اوقات میں نماز پنج گانہ کی ادائی، روزوں کی پابندی، افطاری اور سحری کا بھرپور اور منظم نظام، سب سے بڑھ کر حج کے دنوں میں لاکھوں انسانوں کا ایک ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک ہی عبادت ایک ہی وقت میں سر انجام دینا یقیناً نظم و ضبط کے بغیر ممکن نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو سب سے پہلے صفیں سیدھی کراتے۔ یہ کام ایک ترتیب اور تنظیم کا احساس دلاتا ہے۔ اسی طرح طالب علم کی زندگی اگر ہم مطالعہ کریں تو وہ اس میں بھی نظم و ضبط کار فرما ہوگا۔ جو طالب علم ہر روز ایک خاص ترتیب سے سارے کام کرے گا، صبح جاگنا، نماز پڑھنا، ورزش کرنا، ناشتہ کرنا، اسکول آنا جانا، آرام کرنا، پڑھنا، کھیلنا، جب اس کے ان تمام کاموں کے نظام الاوقات طے ہوں گے، اس کو امتحانوں میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اس کے برعکس اگر کوئی طالب علم جس کی زندگی میں کوئی نظم و ضبط نام کی چیز نہ ہو، اس کو زندگی کے ہر امتحان میں پریشان ہونا لازم ہے۔ یہاں ہم کھیلوں کی مثال بھی پیش کر سکتے ہیں۔ جب ایک کھیل کے میدان میں کھلاڑی نظم و ضبط کا مظاہرہ کرتے ہیں تو وہ ٹیم کامیاب رہتی ہے۔ اس کے برعکس نظم و ضبط سے محروم ٹیم بھی کامیابی سے محروم رہ جاتی ہے۔
دنیا کے چند عظیم لوگوں کی زندگیوں کا جائزہ لیں تو ہمیں معلوم ہوگا ان عظیم ترین ہستیوں نے بھی نظم و ضبط کو سختی سے اپنائے رکھا اور نظم و ضبط کی پابندی کے باعث ہی انہیں کامیابیاں ملیں۔ مثال کے طور پہ ہمارے عظیم قائد محمد علی جناح کی زندگی اس کی بہترین مثال ہے۔ ان کی زندگی میں سونے، جاگنے، کھانے پینے، ہر چیز کا ایک ٹائم ٹیبل مقرر تھا اور وہ اس سے ہٹ کے ہرگز نہیں چلتے تھے۔ انہوں نے اپنے ایک فرمان میں اتحاد، تنظیم اور ایمان کے ساتھ جس چیز پر زور دیا وہ یہی نظم و ضبط ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہمیں کامیاب انسان بننا ہے تو نظم و ضبط کے سنہری اصولوں کو اپنی زندگی میں ضرور شامل کریں۔ اب ہم آتے ہیں سبق کے الفاظ معنی کی طرف۔ الفاظ معنی ہیں چست، تیز یا چالاک۔ درپے کا مطلب ہوتا ہے پیچھے۔ کوس فاصلے کو ناپنے کو کہتے ہیں، 2 میل کے فاصلے کو کوس کہا جاتا ہے۔ مجروح کے معنی زخمی، ضابطے کے معنی قوانین، شعار، رکھ رکھاؤ یا سلیقہ۔ مزید الفاظ معنی پڑھتے ہیں۔ مرصع یعنی سجایا ہوا یا سجا ہوا، جس کو سنوارا گیا ہو کسی چیز کو۔ جست معنی چھلانگ، رکابیہ معنی پلیٹیں، دہائی فریاد، داغ دھبہ۔ نماز پنجگانہ یعنی 5 وقت کی نماز۔ قطار کے معنی ہے لائن یا صف۔ قائد اعظم کا نظم و ضبط کے بارے میں فرمان۔ ہمارے عظیم قائد یعنی محمد علی جناح، جن کی زندگی پوری زندگی نظم و ضبط کا بہترین عملی نمونہ ہے، انہوں نے بھی اس نظم و ضبط، ڈسپلن اور تنظیم پر بہت زور دیا ہے۔ نظم و ضبط زندگی کے ہر شعبے میں انتہائی ضروری ہے۔ نظم و ضبط کو اپنی زندگی میں کیسے لایا جائے؟ آپ وقت کی پابندی کریں، اپنے تمام کاموں کا ایک ٹائم ٹیبل یا شیڈیول مقرر کر لیجئے۔ صبح سونا، جاگنا، کھانا پینا، ورزش کرنا، نماز پڑھنا اور اسکول کی پڑھائی کا الگ سے ٹائم نکالنا، رات کو جلدی سونا۔ ان تمام چیزوں کو اگر آپ ایک نظام الاوقات کے مطابق کریں گے تو یقیناً آپ کی زندگی نظم و ضبط کا بہترین عملی نمونہ بن جائے گی۔ زمانہ طالب علمی میں نظم و ضبط انتہائی اہمیت کا عامل ہے۔ جو طالب علم صبح جلدی اٹھنے کے پابند ہوتے ہیں وہ یقیناً اپنا سبق اچھے طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ صبح سویرے کا وقت اللہ تعالیٰ نے دماغ کی زرخیزی کے لیے بہترین قرار دیا ہے اور اس وقت کا یاد کیا ہوا ہمیشہ یاد رہتا ہے۔ اور جو لوگ اسکول کی اسمبلی میں شریک ہوتے رہتے ہیں ان کو بھی یقیناً اندازہ ہوگا۔ اسکول کی اسمبلی بھی نظم و ضبط کا بہترین عملی مظاہرہ کرتی ہے۔ آپ ایک قطار میں کھڑے ہوتے ہیں، کوئی اپنی قطار سے ادھر ادھر نہیں ہوتا، ایک قطار میں آتے ہیں، ایک قطار میں جاتے ہیں۔ یقیناً یہ ڈسپلن کی بہترین مثال ہے۔ اسلام بھی ہمیں نظم و ضبط کا درس دیتا ہے، جیسے کہ ہم نے پہلے بتایا۔ حج کے موقع پر، نماز روزے کے موقع پر تمام مسلمان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے نظم و ضبط کا بھرپور خیال رکھتے ہیں۔ حج کے موقع پہ کروڑوں انسان کا جمع غفیر ہوتا ہے، لیکن پھر بھی تمام مسلمان ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہوئے نظم و ضبط کے اصولوں کی پاسداری کرتے ہوئے یہ فریضہ انجام دیتے ہیں۔ حشرات الارض یعنی کہ زمین پر رینگنے والے جتنے بھی کیڑے مکوڑے ہیں ان میں بھی نظم و ضبط کا انتہائی بہترین نظام کار فرما ہے، جس کی بنیاد پر وہ اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ میں امید کرتی ہوں آج کے سبق میں آپ کو کوئی ایسی چیز جو مشکل لگی ہو آپ مجھ سے ضرور پوچھیں گے۔ سبق آپ کو اچھی طرح پتہ چل گیا ہوگا، سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ کوئی بات مشکل لگی ہو تو اپنے لائیو سیشن میں ہم اس کو ڈسکس کریں گے، آپ ضرور مجھ سے پوچھ لیجئے گا۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔ خدا حافظ۔